ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ریڈنگ جو ہے یہ ٹورس، سن، مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ ٹورس ہیں تو بھی، اور اگر آپ کراس واچر ہیں اور کسی ٹورس کے ساتھ ڈیل کریں تو بھی یہ ریڈنگ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اوکے، سو لیٹ اسٹارٹ اینڈ سی کہ کیا صورتحال ہے۔ اچھا، ابھی رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ ٹورس کی زندگی میں، ٹورس لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا بیڈ فیز یا ایک ایسا بیڈ پیچ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، جو شاید ان کے لیے بہت زیادہ پینفل تھا، اور اتنا زیادہ کہ اس کی تکلیف جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے اندر تک اتر چکی ہے۔ تو اتنا زیادہ تکلیف دہ یہ ایک فیز ان کی زندگی میں تھا جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس فیز میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس فیز میں ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہو، کسی رشتے کے اندر، کسی ریلیشن شپ میں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت بری کوئی بیماری کاٹی ہے، ٹھیک ہے، ایسی بیماری جس میں آپ بہت عرصہ بیڈ ریسٹ پہ رہتے ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک سائیکولوجیکل جو پریشر تھا یا ایموشنل ابیوز تھا وہ بہت زیادہ رہا ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں، مطلب اس قسم کی صورتحال ہے جو کہ اب بہرحال اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اچھا، اس کے خاتمے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کی اپنی مینیفیسٹیشن جو سکلز تھیں، آپ نے وہ بہت زیادہ یوز کی ہیں، یعنی کہ آپ نے خود کسی نہ کسی انداز میں کوشش کر کے اس معاملے کو، اس فیز کو، اس پیچ کو، اپنی لائف کے اس حصے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی بھی جو کہ چیلنجنگ بات ہے، یا یہ کہہ لو کہ ابھی بھی جو آپ کے سامنے آبسٹیکل موجود ہے وہ یہی ہے کہ بالکل سلو اینڈ سٹیڈی جو ہے، ابھی بھی آپ نے چیزوں کو چلانا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت نزاکت کے ساتھ، بہت نفاست کے ساتھ۔ ایبرپٹلی چیزوں کو کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ فوری طور پہ وہ جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو آپ کی ڈیزائر ہے، وہ جو جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ مینیفیسٹ کیا ہے، جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ دعا کی ہے، بہت زیادہ خواہش کا اظہار کیا ہے یونیورس کے سامنے، فی الحال ابھی اس مہینے ایٹ لیسٹ وہ پوری نہیں ہونے جا رہی۔ کچھ باتیں جو ہیں ابھی بھی سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں، کچھ چیزیں ابھی بھی سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں۔ جو معاملات آپ کے خراب رہے ہیں، جن کے ساتھ ان کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں جیسے آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے، اب یہ جو خرابی تھی، اگر یہ ریلیشن شپ کی بات تھی جس کے اندر آپ سے دھوکہ کیا گیا ہے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بریک اپ ہو گیا ہو، لیکن اگر آپ بیماری کا اگر آپ سامنا کر رہے تھے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ کافی ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اب جا کے پچھلے کچھ عرصے میں جا کے اصل جو ریزن تھی بیماری کی، اصل جو کاز تھا وہ آپ کے سامنے ایک دم سے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہو پچھلے کچھ عرصے میں، 4 سے 6 مہینے کے اندر، اور اس کی وجہ سے بھی وہ بیڈ ریسٹ کے اوپر ہوں۔ اس ساری صورتحال کے اندر پیسوں کی کمی ہو سکتی ہے، اس ساری صورتحال کے اندر چیزیں جو ہیں وہ، اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کا کوئی خاص کریئر ہے، تو چیزیں آپ کو مینیج کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ تو بیڈ ریسٹ کے اوپر ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ معاملات، وہ آپ کے تعلقات جو کہ ابراڈ سے ہیں، دوسرے ملکوں سے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس آئے۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اب جب کہ آپ اس حالت میں سے باہر آ رہے ہیں، اس سچویشن میں سے باہر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے لائف کا، تو اب آپ کچھ نیا سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نیا جو آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک آپ کے سامنے کلیئر نہیں ہے، اور اسی نان کلیئر سچویشن کی وجہ سے چیزوں کے اندر جو ہے وہ ڈیلے ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی ویسا ابھی تک ہوا نہیں جیسا آپ چاہ رہے تھے، جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے، وہ پوری انفارمیشن بھی ابھی تک آپ کو نہیں مل سکی جو کہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ، ہو سکتا ہے اس ٹائم کے اوپر، جنوری کے اینڈ تک آپ ناراض رہیں لوگوں سے، تلخی سے بات کریں، آپ کو موڈ آف ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ممکن نظر آ رہی ہیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کا اگر آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹا ہے تو جہاں سے آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹا ہے وہاں پہ وہ پرسن جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو ابھی اس ٹائم کے اوپر ڈسٹربنس آپ کے لیے کریٹ کر رہا ہے. چیزوں کو کا اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ اس پرسن کی ریزن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اس ساری صورتحال کے باوجود میرا یہ خیال ہے کہ جنوری کے مہینے میں چانسز یہی ہیں کہ آپ کے معاملات اوپر نیچے ہو کے آگے بڑھتے رہیں گے. بہت زیادہ سموتھ نہیں رہیں گے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ چیزیں رک گئی ہیں, آگے موو نہیں کر رہی ہیں, اب کیا جائے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں, بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے بولنے کے اوپر فوکس کریں. یا تو آپ کا پرابلم یہ ہے کہ یا تو آپ بالکل چپ ہو جاتے ہیں اور یا پھر جب آپ بولتے ہیں تو بالکل گلا پھاڑ کے بولتے ہیں, کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ خرابی کا باعث بنتی ہیں. یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ٹورس ہیں تو آپ کسی ایئر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں یا یہاں پہ کچھ ایئر سائن موجود ہوں جو کہ ٹورس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو جو ایئر سائن ہے ایٹ دا مومنٹ وہ ناراض لگ رہا ہے اور وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہ رہا. حالانکہ جو ٹورس سائن یہاں نظر آ رہا ہے وہ بات چیت کر کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بہرحال سچویشن جو ہے ابھی تھوڑی لنگرنگ رہے گی. خاص طور پہ یہ سچویشن جو ہے یہ لنگر آن کرے گی, شاید فیبرری کے پہلے 15 دن بھی اسی میں گزر جائیں. اگر آپ یہ سوچتے تھے کہ آپ تیزی سے چیزوں کو ریپ اپ کر کے نکل جائیں گے سچویشن کے اندر تو بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا. اور اگر آپ ایک پرسن سے اپنا تعلق ختم کر رہے ہیں اور کسی لیس میچور یا یہ کہہ لیں کہ آپ کائنڈ آف ینگر, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک شخص دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے, سو ایج وائز اگر آپ کسی ینگر پرسن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کے کہیں پہ اس قسم کے تعلقات ہیں تو وہ پرسن بھی مجھے ابھی آتا ہوا نہیں نظر آ رہا, جنوری کے مہینے میں آتا ہوا نہیں نظر آ رہا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جنوری کا 3rd ویک یا پھر فیبرری 15 کے اراؤنڈ کا جو ٹائم ہے وہ اس بارے میں کچھ سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں سیٹل ہو سکتے ہیں. ایک اور بات جو کہ یہاں پہ بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے وہ آپ کے لوور چاکراز کی خرابی ہے. جب بھی ہمارے لوور چاکراز میں بلاکیج آ جاتی ہے یا وہاں پہ ویکنس آ جاتی ہے, سب سے پہلی بات جو یہ ہوتی ہے وہ ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم خود کو یہ بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں, اتنا اچھا تو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں, یہ مجھے کیسے مل سکتا ہے, میں تو اتنا قابل ہی نہیں ہوں. تو یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ میرے ساتھ تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا, میں تو یہ اتنی اچھائی, اتنی بہتری, اتنا پیسہ, یہ سکون میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا, تو یہ اگر آپ یہ باتیں سوچ رہے ہیں تو یہ یقین رکھیں کہ آپ یونیورس کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ سب چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے یا کرتی, تو آپ کی طرف ایسا کچھ بھی نہ بھیجا جائے جس میں اچھا پارٹنر بھی ہو سکتا ہے, انف منی بھی ہو سکتی ہے, پیس اور کام بھی ہو سکتا ہے. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں کنٹرول کریں, آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, وائٹامن سی لیں آپ اس بارے میں, اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے, امیونٹی لیول لو ہونے کا ایشو ہے, اگر آپ کے ساتھ وائٹامن سی کی کوانٹٹی لیں, خاص طور پہ آج کل سٹرس بہت زیادہ آیا ہوا ہے, کینو مالٹے اورنجز جو ہیں تو وہ آپ بہت زیادہ یوز کر سکتے ہیں. وائٹامن بی کمپلیکس کا استعمال کریں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کے اندر, آپ کی باڈی کے اندر کم نظر آ رہی ہیں اور آپ کو ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو ہر روز صبح اٹھ کے مرر میں کھڑے ہو کے یہ بتایا کریں کہ آئی ایم اے گڈ پرسن اینڈ آئی ڈیزرو دا بیسٹ. ٹھیک ہے, یہ جملہ جو ہے یہ آپ کو پورے یقین کے ساتھ 5, 7, 10, 15 دفعہ دہرانا ہے, کیونکہ جو لو انرجیز ہیں, جو لو وائبریشنز ہیں وہ آپ کو پھر پیچھے دھکیلنا شروع کر دیتی ہیں اور آپ الٹیمیٹلی ایک لاس کی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. ادروائز یہ چیزیں گریجولی مینیج ہو رہی ہیں, چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں. آخر آپ نے پہلے بھی تو مینیفیسٹ کیا ہی ہے, ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ مینیفیسٹیشن میں سے ہو جائیں گی حل.
آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ ٹورس لوگوں کو ہیلدی اپنے جو لائف سٹائل ہے اس کو فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کسی ایکسیڈنٹ میں رہے ہیں شامل تو بھی اپنی امیونٹی جو ہے وہ بلٹ اپ کریں. اپنی بیک بون کا اسپیشلی نیک اور شولڈرز اور نیچے باٹم تک اپنی بیک بون کے پورے ایریا کا خیال رکھیں. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ.